وہ شور کر رہا تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل اور اعلیٰ ہیں مرتبے میں، کیوں کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے، کوڑوں کو شفا دیتے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے، برس والوں کو مریضوں کو شفا دیتے۔ آپ کے کان میں اس کی یہ آواز پڑی۔ وہ عیسائی کم علم تھا، اگر وہ علم والا ہوتا تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کئی مردوں کو زندہ کیا، کئی کوڑوں کو شفا عطا فرمائی، کئی برس والوں کو شفا عطا فرمائی، حتیٰ کہ ہمارے نبی جس شہر میں تشریف فرما ہے اس شہر کی مٹی بھی کوڑوں کے لیے شفا ہے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث ہے، غبار المدینہ تو شفاء الجزام، فرمایا کہ مدینہ کی مٹی کوڑوں کے لیے شفا، مدینہ کی مٹی جزام والوں کے لیے، کوڑ والوں کے لیے، برس والوں کے لیے شفا ہے۔ تو اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی اس طرح کی نہ آوازیں کستا کہ میرا نبی جو ہے وہ کوڑوں کو شفا دیتا ہے، تمہارا نبی ایسے نہیں کرتا تھا، میرا نبی جو ہے وہ اندھوں کو جو ہے وہ بینائی بخشتا، تمہارا نبی ایسا نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ وہ یہ غلط کہہ رہا تھا۔ ہمارے نبی نے کوڑوں کو شفا بھی عطا فرمائی، ہمارے نبی نے قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو اس جگہ پر رکھ کے شفا یاب کر دیا، ہمارے نبی نے جس جگہ پر اپنے قدم لگائے وہ جو ہے وہ مٹی وہ کوڑوں کے لیے شفا بن گئی، ہمارے نبی نے اس کو زندگی عطا فرما دی جس کے بدن کے اندر زندگی کا تصور بھی نہیں تھا، جس کے بدن کے اندر زندگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ مثلا یہ ایک ڈنڈا ہے، یہ ایک عصا ہے، یہ ایک لکڑی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس کے اندر روح ہے، وہ زندہ ہے، روح نکل جائے وہ مردہ ہے، اب دوبارہ پھر روح آ جائے پھر وہ زندہ ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا ہے بے شک کمال والا معجزہ کہ بندہ مردہ تھا، اس میں دوبارہ روح لوٹ آ گئی اور وہ زندہ ہو گیا، لیکن اس میں روح ڈالنا یہ ممکن ہے کیونکہ اس میں پہلے روح تھی، اس کے اندر روح ڈالنا ممکن نہیں ہے، اس ڈنڈے کے اندر روح ڈالنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہے ہی نہیں تھی، اس کے اندر روح ہے ہی نہیں تھی، روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ نکلی مردہ ہو گیا اور دوبارہ ڈل گئی زندہ ہو گیا، لیکن پہلے روح کا تعلق تھا، اس ڈنڈے کے ساتھ تو روح کا تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی تو آپ نے تو خشک تنوں کو بھی زندہ فرما دیا، جن کے اندر روح کا تصور ہی نہیں تھا، جن کے اندر جان ہی نہیں تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ان میں اللہ نے جان ڈال دی۔ جب آپ مسجد نبی میں واعظ و نصیحت فرماتے، وہ کھجور کا تنا خشک اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، صحابہ کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ صحابی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ممبر بنوا دوں، فرمایا بنوا دو، ممبر بن گیا۔ اگلا جمعہ آیا، رسول اللہ نے تنے کو چھوڑا، ممبر پر جلوہ گر ہوئے، جو ہی ممبر پر تشریف فرما ہوئے وہ خشک تنا لکڑی کا وہ حضور کی محبت میں رونا شروع ہو گیا۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، یہ رونے کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے؟ میرے آقا ممبر سے اٹھے، تنے پر ہار رکھا، ایسے وہ چپ ہوا جیسے ایک جو ہے وہ اونٹنی، مادہ اونٹنی جو تھی اس کا بچہ اس کی جدائی میں روتا ہے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو پھر وہ مادہ اونٹنی جو ہے اس کو دیکھ کر وہ سسکیاں باندھ باندھ کر روتا ہے۔ میرے آقا کے پیار نے اس کی کیفیت یہ بنا دی کہ وہ پہلے چیخوں کے ساتھ رو رہا تھا، لیکن آقا نے ہاتھ رکھا اور وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں، وہ بول رہا تھا یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں۔ میرے آقا نے تو مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، اور میرے آقا نے ان کو بھی زندہ کیا ہے جن کے اندر روح کا تعلق ہی نہیں تھا، جن کے اندر روح ہے ہی نہیں تھی۔ اس بیچارے کو نہیں علم تھا، لہذا وہ اپنے جتنا اس کے پاس تھا تو وہ یہ آوازیں کس رہا تھا کہ میرا نبی اعلیٰ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہارا نبی مردوں کو زندہ نہیں کرتا، میرا نبی اعلیٰ ہے، میرا نبی جو ہے وہ کوڑوں کو شفا دیتا، میرا نبی اعلیٰ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا، جبکہ ہمارے نبی کے کثیر تعداد میں معجزات ہے کہ آپ نے کوڑوں کو شفا دی، مادرزاد اندھوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔
تو آپ کی شان جو ہے وہ وراء الورا ہے۔ تو غوث اعظم کی کان میں جب اس عیسائی کی یہ آواز پہنچی تو آپ اس کے پاس چلے گئے، فرمایا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میرا نبی اعلیٰ ہے۔ کیوں اعلیٰ ہے؟ اس وجوہات سے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان نبینا کان یحیی الموتى، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ارشاد فرمایا اچھا تیرا نبی اس لیے اعلیٰ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا۔ انی لست بے نبی، میں نبی نہیں ہوں۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ میں نبی نہیں ہوں، بل من اتباع محمد، میں محمد کی تابع داری کرنے والا ہوں، میں آمنہ کے لال کا امتی ہوں، میں محمد عربی کا کلمہ گو ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ تیرا نبی جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی سے افضل ہے۔ میں نبی بھی نہیں ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو پھر، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو پھر اس نے کہا میں ایمان لاؤں گا، میں ایمان لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے مردے کے پاس لے چل۔ وہ عیسائی اپنے اور لوگوں کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پرانے قبرستان میں، جن قبروں میں قبروں کے نشانات بھی مٹ چکے تھے اور نہایت ہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی قبریں تھیں، جن کے نشانات بھی ختم ہو چکے تھے، کہتے ہیں کہ اس قبرستان کے پاس لے گئے وہ اس عیسائی اور اس عیسائی کے جو ساتھی تھے وہ، کہ تاکہ نہ، یعنی ان کے دل میں پھر بھی ہے، حالانکہ یہ بڑی بات ہے کہ سامنے بندہ پڑا ہوا ہے اس کو زندہ کر دینا، یہ بہت بڑی کرامت ہے یا بہت بڑا معجزہ ہے، نبی کے لیے معجزہ، ولی کے لیے کرامت، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک صالح ہے، کہیں ایسا نہ ہو مردہ زندہ ہو جائے، لہذا وہ اس قبر کے پاس لے گئے کہ تاکہ نہ مردہ ہوگا قبر میں نہ زندہ ہوگا، نہ مردہ قبر میں ہوگا تو نہ وہ زندہ ہوگا، مردے کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا، ایسے قبرستان میں لے گئے۔ آپ نے اس قبرستان میں پہنچ کر لوگوں نے جب سنا تو لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے، ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا۔ تو جس وقت اس قبرستان میں وہ عیسائیوں کا گروہ اور وہ جو کہنے لگا، آوازہ کس رہا تھا، وہ آپ کو لے کر اس قبرستان میں پہنچا تو کہنے لگا کہ دیکھا، پھر قبرستان میں دیکھا، یعنی اس کے دل میں بھی یہ تھا، اس کے دل میں بھی یہ تھا کہ جیسے ابو جہل کے دل میں تھا کہ محمد نے جو بات کہی ہے وہ ہو جائے گی، گو وہ ابو جہل کافر تھا، لیکن اس کے دل میں بھی یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اطہر سے الفاظ نکالے گئے وہ ہو کر رہیں گے۔ اس عیسائی کو بھی پتا تھا کہ یہ جو محمد کا امتی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی زبان سے جو نکلا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ وہ تلاش کرنے کے بعد ایسی قبر کے پاس لے گئے جس کا نشان بالکل مٹا ہوا تھا، کہا اس کے اندر سے مردہ زندہ ہو۔ آپ نے فرمایا تجھے بتاؤں کہ اس مردے کا تعلق کس نبی کے ساتھ تھا، کس نبی کی امت کے ساتھ تھا؟ اس کو عیسائی کو کہا کہ تجھے بتاؤں کہ یہ جو مرنے والا جو اس قبر میں ہے یہ کس نبی کا امتی تھا؟ اس نے کہا جی یہ تو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، پہلے اس کو زندہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا تعلق اس نبی کی امت کے ساتھ تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ دنیا میں کرتا کیا تھا۔ لوگ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن یہ عشاق کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل محبت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل نفرت کا عقیدہ ہے۔ اہل محبت کا عقیدہ یہ ہے، اہل عشق کا عقیدہ یہ ہے، محققین کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہوگا قیامت تک اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، یہ عشاق کا عقیدہ ہے۔ تو جناب بندہ یہ تو حضور کے امتی کا عالم ہے، یہ حال تھا خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور کے خدمت گزار، یہ ان کے خدمت گزاروں کا عالم ہے۔ فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں یہ کس نبی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، میں یہ بھی جانتا ہوں یہ دنیا میں کرتا کیا تھا۔
جب نبی کے امتی کی نگاہ کا یہ عالم ہے، غوث الورا کی نگاہ کا عالم یہ ہے، آپ کے علم کا یہ عالم ہے، تو اللہ نے جو اپنے حبیب کو طاقت عطا فرمائی ہوگی اس کا عالم کیا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس نے کہا یہ تو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا زندگی میں، اس کو زندہ کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تیرا نبی مردے کو زندہ کرتے وقت کیا کہتا تھا؟ تیرا نبی مردے کو زندہ کرتے وقت کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا کہ میرا نبی مردے کو زندہ کرتے وقت کہتا تھا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ فرمایا وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو میں تو نبی کا امتی ہوں، لہٰذا اب میں بھی قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہوں تو بات تو نہیں ہوگی۔ آپ نے جلال میں آ کر اس قبر کو پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پھر کیا ہوا؟ فَانشَقَّ الْقَبْرُ وَقَامَ الْمَيِّتُ حَيًّا مُضِيًّا، پس قبر پھٹ گئی اور مردہ گاتا ہوا باہر نکلا، مردہ گاتا ہوا باہر نکلا، یعنی وہ گا رہا تھا گانا اور وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں گانے گایا کرتا تھا، میں گویا تھا، اس لیے میں اسی حالت میں اٹھا۔ آپ نے پہلے فرمایا تھا میں بتاؤں کہ کیا کرتا تھا، میں بتاؤں یہ کیا کرتا تھا؟ جس نبی کے امتی کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ مردہ قبر میں دفن ہے اور وہ باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے میں بتاؤں یہ کیا کرتا تھا، میں بتاؤں کس نبی کا امتی ہے، اور پھر زندہ بھی کر دیا، اور وہ مردہ جو ہے وہ اٹھا اور وہ گاتا ہوا اٹھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِهِ مَوْلَا تَعَالِی۔ آپ فرماتے جب میں اپنا راز مردے پر ڈالتا ہوں تو اللہ کی قدرت سے اللہ اسے زندہ فرما دیتا ہے۔ جب میں اپنا راز، میں اپنی نگاہ مردے پر ڈالتا ہوں، اللہ اپنی قدرت سے اس کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو وہ مردہ زندہ ہوا اور وہ بین بجاتا ہوا وہ زندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اب بتا تو کیا کہہ رہا تھا؟ ادھر جو ہے وہ مردہ زندہ ہوا، ادھر عیسائیوں کی گردنیں جھکی اور اپنا مذہب چھوڑا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں داخل ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر وہ بیٹھ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے ہمارے شہنشاہ بغداد حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرما رکھا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے، آپ کوڑوں کو شفا دیتے۔ آپ ایک بندہ آیا بغداد میں، کہنے لگا میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ آپ نے کیا فرمایا آگے سے؟ فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے کان میں جا کر اتنا کہہ دو کہ اے مرغی مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بغداد کے علاقے سے نکل جا، بغداد کے علاقے سے نکل جا۔ بس اتنا کہنا تھا، یہ نہیں کہا اے مرغی اس عورت کے اندر سے نکل جا۔ فرمایا بغداد کے علاقے میں دوبارہ نہ آئے، اور پھر پوری زندگی میں کسی مرد عورت کو بغداد کی دھرتی پر مرغی کا مرض لائق نہیں ہوا، نہ ہی مرغی جو ہے وہ دوبارہ بغداد میں داخل ہوئی۔ ایک شخص آیا کہنے لگا جی بخار ہے، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کہہ دو بخار کو کہ جیلان سے نکل جائے، بغداد سے نکل جائے۔ اتنا کہنا تھا، بخار دوبارہ پلٹا ہی نہیں بغداد کے اندر، دوبارہ بخار پلٹا ہی نہیں۔ آپ مادرزاد اندھوں کو شفا عطا فرماتے، کوڑوں کو شفا دیتے۔ یہود و نصارہ آپ کے ہاتھ پر اپنے مذہب کو چھوڑ کر طیب ہو کر دین اسلام کو قبول فرماتے، اور جو لوگ اپنے جو ہے وہ زندگی میں گناہ کرتے، لوگ ان گناہوں سے توبہ آپ کے ہاتھ پر آ کر کرتے۔ فرماتے کہ میرے ہاتھ پر 1,00,000 بندوں نے توبہ کی ہے، 1,00,000 بندوں نے آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے۔
اور آپ واضح و نصیحت فرماتے تو آپ کی واضح و نصیحت میں سناٹا طاری ہو جاتا، آپ کی واضح و نصیحت میں کسی شخص کو جو ہے وہ کان ہلانے کی جو ہے وہ ہمت اور جرأت نہ ہوتی۔ ایک